وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، اور بسبب اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں. بڑے وہ فخر سے کہتے تھے. سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اے نبی تمہاری کوئی بات ہم پہ اثر نہیں کر سکتی، ہم اپنا فرقہ، اپنا گروہ، اپنا عقیدہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تمہارے کہنے پہ، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آج بھی اسی طرح ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی 1000 آیات بھی آپ ہمارے آگے سے گزار دیں ہم نہیں چھوڑیں گے. پچھلے دنوں الیاس گھمن صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والا ولی اللہ بچہ بھی اس سے بہتر مدرسے میں پڑھنے والا گنہگار، فاسق اور فاجر ہے. اور ظاہر ہے کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا میں اس کی آپ کو ریزن دیتا ہوں. کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے کو آپ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں بتائیں گے تو وہ فوراً رفع الیدین شروع کر دے گا، اتنی سادہ روح ہے وہ. حالانکہ یہ جنتی روح کی نشانی ہے، سمعنا واطعنا. اور کہتے ہیں آپ ہمارے مدرسے کا کوئی ڈھیٹ بچہ لے جائیں، ڈھیٹ میں نے بریکٹ میں کہا ہے، اس سے پورا قرآن بخاری مسلم بھی گزار دیں. یہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. وہ رفع الیدین نہیں شروع کرے گا. رفع الیدین کا تو نے ذکر کیا اس میں باقاعدہ. ظاہر ہے دماغ جو بند کر دیے آپ لوگوں نے. تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے مدرسوں میں ایسے شاہ دولہ کے چوہے تیار کیے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں وہ بات نہیں مانیں گے. خیر وہ تو یہ بات تو نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دلیل نہ بھی پتہ ہو، ان کو یہ یقین ہوتا ہے اپنے علماء پہ کہ یقیناً اس بات کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا، ہم نے یہ بات نہیں ماننی. تو سر یہی بات اگر دوسرے مسلک کے لوگ بھی سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یقیناً ہمارے مسلک کے علماء کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر قادیانی بھی یہ سوچ لیں کہ ختم نبوت پہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں ہمارے مربیوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب موجود ہوگا، لہٰذا ہم اس بات کو جو دل کو لگ بھی رہی ہے، دلائل بھی اس کے ٹھیک ہیں، ہم نہیں قبول کریں گے، تو پھر جناب آپ دعوت کا کام کر بیٹھے. تو یہ کس قسم کے ذہن دے رہے ہوتے ہیں. پھر فخریہ بتاتے ہیں وہ. تو یہ یہودیوں والی روش ہے. وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، جو مرضی کرو. تو اللہ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کرنے کے سبب. یعنی حق قبول دل نے کر لیا تھا لیکن پریکٹیکلی حق پہ چلنا مشکل ہے. ان کے دل نے گواہی دی تو انہوں نے کفر کر دیا، حالانکہ دل نے گواہی دی کہ یہ سچائی ہے. تو اس کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے ہاں مگر کوئی چند ایک کوئی دانے نکل آئے ایسے کہ جو بات قبول کریں. اوورآل ایز اے کمیونٹی ان کے اوپر ہی ہے. اور یہی میں کہتا ہوں کہ فرقوں کے جو لوگ ہیں عوام اور خصوصاً ان کے علماء چند ایک بندے کو بات قبول کر لیں گے، ادروائز ان پہ موریں لگی ہوئی ہیں. یہ جتنا انہوں نے دماغ لوگوں کے بند کر دیے ہوئے ہیں، مشکل ہے کہ کوئی بندہ بات قبول کرے. اور دوسری طرف اگر آپ قرآن کی تعلیمات دیکھیں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جہاں پہ نشانیاں گنوائی ہیں نا، مسئلہ نمبر میرا 120 اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے سورۃ الفرقان میں، اللہ کے صحیح اولیاء کی 20 نشانیاں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اہل ایمان کی یہ بھی بیان کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اللہ کی آیات پر اندھے ہو کر بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے. یعنی قرآن کی آیات کو بھی اندھے بہرے ہو کے نہیں مانتے. تو مولویوں کے فتوے، بزرگوں کی باتیں، اکابرین کی باتیں، ان کو آپ کس طرح اندھے اور بہرے ہو کے مان سکتے ہیں؟ قرآن کی آیات کو بھی اس طرح نہیں ماننا بلکہ تفکر کرنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، بغیر ٹر نہیں پہنا کہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے.